لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمعہ کے لیے جمع فرمایا ہے، اور یہاں پہ بیٹھ کے اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ دیکھو، دنیا کے اندر یہ جو زندگی ملی ہے، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ دنیا میں چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں کما لے، اس کو بھی دنیا سے نکل جانا ہے۔ چاہے اس کی زندگی پوری تنگ دستی میں گزر جائے، اس کو بھی دنیا سے نکل جانا ہے۔ حضرت انسان پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک اگر سکون میں رہا، چین میں رہا، تو بھی اس کا چین اور سکون موت پر ختم ہے۔ دنیا کا چین اور سکون موت پر ختم ہے، اور پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک پریشانی میں رہا، تو اس کی پریشانی، دکھ، درد اس کا موت پہ ختم ہے۔ یعنی یہاں کا سکون اور چین، اطمینان، اور یہاں کا دکھ اور درد، یہ عارضی طور پر ہے، ٹیمپرری طور پر ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیشہ اور ہمیشہ کا دکھ درد، ہمیشہ اور ہمیشہ کا چین اور سکون، یہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر اس جھمیلے میں لگ کر ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا حال ایسا ہو رہا ہے آج اس وقت میں، اس زمانے میں، کہ ہم دنیا کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں، بہت بھاگ رہے، حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کب صبح آئی اور کب شام ہو گئی، کب جنوری کا مہینہ آیا اور کب دسمبر ختم ہوا، کب رمضان ہو کر چلے گیا اور دوسرا رمضان آیا۔ ہم ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ارے ابھی تو گیا تھا رمضان۔ ہم کو اتنے جلدی وقت کاٹ رہا اور نکل رہا ہے، یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دن جلدی چلے جائیں گے، راتیں جلدی چلے جائیں گے، سالوں کے سال گزر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی کا اصل جو ہے، ہم نے جو ہے بھول چکے ہیں مقصد دنیا کے اندر۔ آج دنیا کے اندر وقت ہے اللہ سے لو لگانے کا، رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پہ عمل کرنے کا۔ ان کی زندگی جیسی تھی وہ زندگی پہ ہم عمل کرنے کو آئے۔ آج دنیا کے اندر ہم پریشان حال ہے، کوئی چین سکون اطمینان نہیں ہے۔ جو بظاہر حالت کے اندر چین اور سکون کے اندر ہے، وہ بھی پریشان ہے، جو پریشان ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کے اندر اللہ نے ایک روحانیت رکھی ہے۔ ہم اللہ پاک کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرنا یہ بھی اللہ کے ذکر میں سے، اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں انسان کرتا ہے۔ مگر ایک خصوصاً ایک عمل ہے جو روزانہ ہم بیٹھ کے سونے سے پہلے کچھ وقت نکال کے اللہ کو یاد کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ معاف کرے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے یاد میں بیٹھے ہیں، میں نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، تو آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کون؟ حالانکہ گھر میں کون ہوتا ہے؟ اپنی بیوی تو ہوں گی، اپنی بیوی کے علاوہ گھر میں کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمائے کون؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، میں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ۔ پھر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون عائشہ؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے عائشہ بنت ابو بکر، یعنی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اتنے مشغول ہوئے کہ اپنی بیوی اور اپنے قریبی ایک دم قریب کے ہر اللہ والے کے اور ہر نبی کے قریب کے بہت سی زیادہ قریب کے کوئی ہوتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بھی، سسر بھی، اور ہر کام میں مدد اور معینگار، خلفائے راشدین آنے والے زمانے کے اندر خلفائے اول خلفائے راشدین بھی، مگر پھر بھی جب اللہ کا وقت اللہ کو یاد کرنے کا وقت آیا تو ساری دنیا کی چیزیں سے ہٹ کٹ کر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کون ابو بکر؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں سمجھ گئی کہ آقا جناب میرے آقا جو ہے اس وقت میں اپنی حالت پہ نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حال سنایا، میں نے وہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اور اللہ کے درمیان میں ایک وقت ہوتا ہے، اس میں صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں تو ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے، کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم بھی اللہ کی یاد میں جب بیٹھے تو ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کی محبت پانے کی نیت سے بیٹھے۔ آج دنیا کے پیچھے پیچھے مر رہے مگر ہم کو دنیا کچھ مل نہیں رہی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے نے خواب میں ایک بڑھیا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بہت سارے گٹے لگے ہوئے ہیں اور پیر پر بھی اس کے بہت سارے گٹے ہوئے ہیں۔ تو اس بزرگ اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے سامنے جو ہے نا حالات کو کھول دیتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں دنیا ہوں۔ تو اس بزرگ اللہ والے نے پوچھے کہ تیرے ہاتھ اور پیٹ کو تیرے سر اور پیر کو جو ہے گٹے کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں دنیا ہوں، میں ان لوگوں کے قدموں میں جا کے گرتی ہوں جو نیک ہے، صالح ہے، اللہ والے ہیں، جو مجھ سے دل نہیں لگاتے ہیں، مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، نیکوں کی زندگی گزارتے ہیں، تو میں ان کے قدموں میں جا کے گرتی ہوں تو وہ اللہ والے مجھے اپنی ٹھوکروں سے مارتے ہیں، ان ٹھوکروں کو جو ہے کھا کر جو ہے میرے چہرے کو جو ہے میرے وہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ڈھگے آ گئے، اس کو پھوڑا آتا ہے نا، مار کھانے کے بعد میں پھوڑا آتا نا، تو پھوڑے آ گئے۔ بولے پیروں کو جو یہ آئے ہیں، پھوڑے آئے ہیں، وہ کس چیز کے، گھٹے کس چیز کے ہیں؟ فرمایا جو انسان، جو دنیا دار میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، میں اس کے لیے بہت حسین اور جمیل دکھتی ہوں، میں اس کے لیے بہت خوبصورت دکھتی ہوں، میں اس کے لیے کامیابی کا ایک سرچشمہ نظر آتی ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اور میں اس سے دور دور بھاگتی ہے، یہاں تک کہ وہ میرے پیروں میں پڑ جاتا ہے، میں اس کو اپنے پیروں سے اس کو اڑاتی ہوں۔ ایسے دنیا داروں کو مار مار کے مجھے پیروں کو گٹے آئے ہیں۔ اب سوچو ہم کو جو ہے پیروں کے گٹوں سے مار کھانا ہے یا اپنے گٹوں سے اس دنیا کو مارنا ہے؟ دنیا عارضی چیز ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں لگ کر ہم نمازوں کو چھوڑے, ہم عبادتوں کو چھوڑے. کس لیے؟ یہ دنیا کو گھر بنانا ہے, دار بنانا ہے, اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری ہے اپنی, یہ فرض ہے. اللہ کا حکم ہے, اس کو کرنا ہے. مگر اس حکم کو انجام دیتے جو ہے ہم کو جو ہے اس حکم کو انجام دیتے جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی جو ہے ہم کو اللہ کی یاد کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اس لیے سب ارادہ کرے یہاں آج بیٹھ کے اللہ کے سامنے توبہ طائف ہو جائے کہ بچی کچھ زندگی اللہ میں تیرے حکم پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ والوں کے طریقے پر گزاروں گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.